إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ بہت قریب ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں یہ رمضان تو نصیب ہوگا لیکن شاید اگلے میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اس مہینے کا یہ مقام ہے، اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کی یہ عظمت ہے۔ روزے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، یعنی حدیث قدسی ہے کہ باقی ساری عبادات جو ہیں وہ بندے کے اپنے لیے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یعنی باقی کی جزا کا تعین کر دیا گیا ہے، وہ فرشتے دے دیں گے، لکھ دیں گے۔ اس کا تعین میں قیامت کے دن کروں گا، کیس ٹو کیس۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم ساری عبادتیں اپنے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز ہم اپنی نہیں پڑھتے، اللہ کی پڑھتے ہیں۔ حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے فرض ہے، للہ۔ تو زکوٰۃ ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن اس کا پتہ دوسروں کو بھی چل جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والی ڈھیر ساری آنکھیں ہوتی ہیں۔ حج جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے اور دوست بھی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے حج کیا ہے، اور غلطی ہو تو غلطی بھی نکالی جاتی ہے کہ یہ غلطی۔ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں چھپا کر بھی دیں تو ایک دینے والا ہے، لینے والا بھی ایک ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پتہ ہوتا ہے کس نے دی۔ روزہ واحد وہ چیز ہے کہ جس کا پتہ صرف آپ کو ہوتا ہے اور آپ کے اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ اس میں خدا خوفی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ زکوٰۃ منافق بھی دے سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، سورہ توبہ میں فرمایا گا۔ اور یہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نماز انہیں پڑھنی پڑتی ہے، مارے باندھے آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، مسلمانوں میں شمار کروانے کے لیے نماز انہیں پڑھنی پڑتی، کیونکہ دوسرے دیکھتے ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہیں کہ تم عمل کرو، قسمیں نہ کھاؤ، اپنا ایمان قسموں سے ثابت نہ کرو، عمل کرو، عمل سے ثابت کرو۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ لہٰذا انہیں اس دکھاوے کے لیے کم از کم نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی۔ روزہ منافق نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بندہ اندر سے لسی پی کے ہونٹ صاف کر کے خشک کر کے نکلے کپڑا مار کے، کس کو پتہ ہے بیچنے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بیچارہ بھوک پیاس کا مارا ہوا۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی فرد کا روزہ نہیں ہوتا لیکن پورے گھر کو پتہ نہیں ہوتا، اور افطاری میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ اس بندے کو اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے، وہ پوچھا پھر صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نماز جو ہے اس میں شرک کیسے ہے، کہاں سے آ گیا شرک؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عادی جیسے ساری نمازیں پڑھتا ہے، کہ اچانک اسے اپنا کوئی واقف بندہ نظر آ جاتا ہے، فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے۔ پہلے ڈھیلا ڈالا پڑھ رہا تھا، اب ہر چیز کھینچ کے پڑھتا ہے، رکوع بھی لمبا ہو رہا ہے، سجود بھی لمبا ہو رہا ہے۔ تو اب اگر پہلے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا، اس بندے کو دیکھ کے اس نے 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تو پہلی 3 تو اللہ کے لیے، باقی 2 والی اس بندے کے لیے شرک ہو گئے۔ یہ ہے چیز۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کے لیے میں پہلے بھی 2-3 بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ فرانسیسی نیوی کا جو سربراہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی سعودیہ میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا وائے اسلام، پوچھا جاتا تھا نو مسلموں سے کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے، وجہ کیا بنی، آپ کو کس چیز نے کلک کیا، کس نے انسپائر کیا۔ تو اس نے پھر واقعہ سنایا 60s کا، 65 میں کہتا ہے کہ میں جب ریٹائرڈ ہوا تو میں نے پھر اپنا ایک کمرشل فلیٹ بنایا، چونکہ وہ سمندر کی دنیا کا بندہ تھا، لہٰذا اس نے پھر بحری جہاز خریدا، ایک فلیٹ بنایا اور پھر تجارت شروع کر دی اس کے ذریعے، ایک ملک سے دوسرے ملک جیسے کارگو کرتے ہیں سالانہ۔ وہ کہتا ہے میں کراچی گیا ہوا تھا سیمنٹ لے کر، اور گرمی تھی بہت اور رمضان تھا، تو جو آف لوڈ کر رہے تھے سیمنٹ کو، اس میں جو مزدور تھے، جو کلی تھے، وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ ایک ان میں بوڑھا تھا، اولاد نہیں ہوگی سنبھالنے والی، کفیل ہوگا، اکیلا تو بیچارہ لگا ہوا تھا۔ کہتے کہ وہ 1-2 بوریاں لے جاتا، اس کے بعد وہ ریسٹ کرتا، سانس لے کے دم لے کے پھر کام کرتا۔ مجھے اس پہ ترس آیا کہ بھئی یہ بیچارہ اس عمر میں کام کر رہا ہے اور اس کی حالت بھی یہ ہے کہ پیاس سے۔ تو اس نے اسے اشارہ کیا، زبان دونوں نہیں جانتے تھے، نہ اس کو فرینچ آتی تھی اور نہ اس کو اردو پنجابی پشتو آتی تھی، کیا پتہ کس نیشنلٹی کا ہے، کس صوبہ کا بندہ ہے۔ اشارہ کیا اس نے، پیچھے چلا گیا، وہ اسے اپنے کیبن میں لے گیا۔ کیبن میں لے جا کے اس نے دروازہ بند کیا اور ٹھنڈی بوتل نکالی اندر سے اور اسے کہا کہ پیو، پانی پیو۔ ترس کیا نا اس نے، تو اس نے کہا میرا روزہ، اشارے سے اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں پہن، نیل بائی ماؤتھ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ کنڈا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں آتا بندہ۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ۔ اسے کنڈے کھول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی اللہ میں اتنا زور تھا، اس کا ایمان اس قدر کہ یہ حالت ہے اور یہ بندہ خدا سے ڈر رہا ہے اس حالت میں، اور اس مزدوری میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں واپس گیا، میں نے اسٹڈی کیا اسلام کو، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام جو ہے وہ اس نے محمد رفیق رکھا۔ دیکھیں یہ ہمارے جو علاقے کے نام ہیں وہ خاص صوبائی نام ہیں، یعنی پنجابیوں کا نام ایسے ہوگا، سندھیوں کا نام ایسے ہوتا ہے، بلوچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پٹھانوں کا نام الگ ہو، پتہ چل جاتا ہے نام سے کہ بھائی۔ تو کہتا کہ میں نے اپنا نام، اس نے پوچھا نام تم نے یہ کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس بندے کے نام پہ اپنا نام رکھا جس نے مجھے اسلام کی راہ دکھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکشن آف اے مین سپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز۔ بندے کا عمل اس کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتا ہے، زیادہ گہرا اندر جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ
تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں. آپ گھر بیٹھے رہیں, جس کو جو چیز ڈھونڈنی ہوگی نا, ٹوتھ پیسٹ اگر وہ گوگل پہ ڈھونڈ لیتا ہے نا اور سوگ.com سے منگوا لیتا ہے, تو باقی دین بھی اب لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اتمام حجت ہو گیا ہے, اور کافروں کی طرف سے ہوا ہے. ہر مذہب کھل کر, یعنی اگر کوئی تمام مذاہب کا کرنا چاہتا ہے تو آپ سے اب کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہندوازم کو بھی آن لائن پڑھ سکتا ہے, اسلام کو بھی آن لائن پڑھ سکتا ہے, عیسائیت کو بھی آن لائن پڑھ سکتا ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں. تبلیغ مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ عمل ہے. صحابہ نے تبلیغ کی ہے عمل کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی جماعتیں تو نکلتی رہیں. وہ جو تشکیل ہوتی تھی, جو وہ جہاد کے لیے تشکیل ہوتی تھی, نام لکھوائے جاتے تھے. وہ جو بندہ نام لکھوا کے لیٹ ہو گیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا شام کو, زور کے بعد, جمعہ کا دن تھا. اس سے پوچھا تو گیا نہیں؟ وہ تو تیرے ساتھی جن کے ساتھ تیری تشکیل ہوئی. تشکیل ہوئی سے مراد یہ نہیں کہ وہ چلے کی جماعت تھی یا سال کی جماعت تھی. وہ فوجی لشکر کے ساتھ نہیں گیا تھا, اللہ کے رسول نے کہیں لشکر بھیجا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول زندگی کا پتہ کوئی نہیں, جہاں جا رہا تھا وہاں موت بھی ہو سکتی تھی. میں آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے جانا چاہتا تھا, اور میرا گھوڑا تیز ہے, میں ابھی انہیں مل جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا ان تک. تو زور ہے, ابھی شام تک کو پڑاؤ کرتے ہیں, میں جا کے مل جاؤں گا. آپ نے فرمایا اب نہیں, اب نہیں تو ان کو پہنچ سکتا. وہ تجھ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ جو ٹائم تو نے یہاں گزارا ہے اور ان کا اس سفر میں گزرا ہے, یہ ٹائم جو ہے یہ اب برابر نہیں رہا. تو وہ جہاد کی تشکیل تھی. حضور نے جماعتیں نہیں بھیجی, صحابہ نکلیں. دیکھیں آپ سمندر کی طرف سے نکلیں اس طرف سے تو ملابار میں جا کے اتریں, اور ملاباری محمد بن قاسم نے مسلمان نہیں کیے, یہ انہی صحابہ کی محنت ہے. محنت سے مراد یہ کہ وہ نماز پڑھ کے بٹھاتے نہیں تھے, وہ تجارت ایسی کرتے تھے کہ لوگ اسلام کو ایکسپلور کرتے تھے, ڈھونڈتے تھے کہ وہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس نے ان کو ایسا بنا دیا ہے. یعنی ایک بندہ آیا, وہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ 100 ریال کا میرا گھوڑا لے لیں. آپ منڈی میں کھڑا ہے, اور خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو گھوڑوں کے بارے میں؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں, لیکن مجبوری, اب منڈی میں آ گیا ہوں. تو پھر منڈی کی مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ میاں محمد صاحب نے کہا نا کہ جھوٹے ہو کہ جا بازار وک دے, جھوٹے ہو کہ جا بازار وک دے, پویں مگر دلالاں دی ڈنڈ ہوئے. یعنی دلال جو تاجر ہوتے ہیں بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا, گاڑی جب خریدتے ہیں تو بڑی گرا کر خریدتے ہیں, یار اس میں یہ کام بھی ہونے والا, یہ کام, لیکن جب بیچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی نکل کے آئی ہے یہ شو روم سے. تو بے شک دلال اس میں لاکھ صفتیں بیان کریں, اپنے گاؤں میں جھوٹا ہوا ہے تو منڈی میں آیا ہے نا. اتنا اچھا ہوتا تو کھنڈے پہ نہ بک جاتا. اسی طرح رشتوں کا بھی مسئلہ ہے. یار خاندان, کوئی بندہ بھی کچھ درختوں کے ساتھ تو نہیں لگا نا, برادری پوری بھری ہوئی ہے, برادری میں کوئی معقول رشتے نہیں, برادری میں نہیں آپ دینا چاہتے. برادری میں کوئی پھڈے کیے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی دشمنی ہوگی, کوئی آپس میں وہ سلسلہ ہوگا, کوئی تو نہیں کرتے. باہر گروپوں میں دیتے ہیں, باہر جا کے شادیاں کرتے ہیں. بھائی آپ لاکھ تعریفیں کریں, آپ کو جانتے تو وہی ہے نا جو آپ کی برادری والے ہیں, جو آپ کے کم از کم گاؤں والے. آپ لڑکی کو دیکھتے ہیں, لڑکی کا بیک گراؤنڈ تو نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے اس کے چچا نے 3 قتل کیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بینک ڈکیتی میں اندر باندھا ہے کوئی. یعنی آپ اس کی فیملی کو تو نہیں جانتے نا. جبکہ آپ شادی کرتے ہیں تو پوری فیملی کے ساتھ ہوتی ہے آپ کی شادی. یہی معاملہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پائیاں باج محمدہ کنڈ ننگی, پویں مگر قبیلے دا ترانڈ ہوئے. یعنی آپ کے چاچے 20 بھی ہوں لیکن بھائی کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے ہی ہیں. تو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں
لیکن مجبور ہوں۔ اس نے کہا آپ زیادہ دینا چاہتے ہو تو آپ 200 دے دیں۔ ہم کہا نہیں، تیرا گھوڑا اور بھی قیمتی ہے۔ کرتے کرتے 400 دیا اس کو۔ وہ کتنے میں بیچنا چاہتا تھا؟ 100۔ انہوں نے 50 ہی نہیں کروائے۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے پہلے مارجن رکھتا ہے کہ اتنے چھڑوائے گا وہ، پھر میں نے اتنے چھوڑنے ہیں، پھر چھڑوائے گا، پھر اتنے چھوڑنے ہیں۔ وہ پہلے ہی 100 کی چیز 150 میں بتاتا ہے۔ اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے کوئی مانگتا ہے دے دیتا ہوں، چاہے وہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے کوئی کپڑے کا ہو، چاہے جوتی کا ہو۔ اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جتنے کی اس نے بتائی ہو اتنے کی بیچی ہو۔ یعنی اس نے 50 مانگے، 55 مانگے جوتی کے، میں نے 55 نکال کے اسے دے دیے، اس نے 5 مجھے واپس کر دی۔ اسپیئر پارٹس والے 20 واپس کر دی۔ یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ بارگیننگ کرے گا، اتنے ہم چھوڑ دیں گے۔ جب میں نے نہیں کی تو جس کے اندر کوئی ایمان کی رمق تھی اس نے کہا یار یہ شریف آدمی ہے، تو اس نے پکڑ کے واپس کر دی۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ 400 میں خرید لیا۔ وہ جب چلا گیا تو دوسرا بندہ جو ان کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ آپ نے، وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا تھا، کوئی آپ اسے مجبور تو نہیں کر رہے تھے نا؟ مارکیٹ میں وہ آپ کو جتنے کا ریٹ بتاتا ہے آپ اتنے کے خرید لیتے ہیں، آپ نے اپنا نقصان کر لیا 300 درہم۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مزید آپ اس سے 3 گھوڑے اور خرید سکتے تھے اسی جیسے۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی، حضور نے مجھ سے یہ بیعت لی تھی کہ اپنے مومن بھائی کا بھلا سوچو گے تو، اور میں اس بیعت کو توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے کلمے کا تعلق، یہ ہے کلمے کی ویلیو، یہ ہے کردار، جس کی وجہ سے آپ اس کو اسلام کھلائیں نہیں، وہ خود ڈھونڈے، وہ خود ڈھونڈے تو اللہ ہاتھ پکڑے گا۔ یعنی اس کی شرط یہ ہے، سفارش پر نبی بھی اپنی بیٹے کی سفارش کرے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو مل جاتی۔ شوہر نبی ہو اور بیوی کی ہدایت کی دعا مانگے اور روئے اور فریاد کرے اللہ سے، اللہ ہدایت نہیں دیتا جب تک بیوی کے اندر خود طلب نہ ہو۔ باپ کافر، بیٹا نبیوں کا باپ ہے، ابو الانبیاء، باپ مسلمان نہیں ہو رہا، کوئی تھوڑی دعائیں کی ہوں گی ابراہیم علیہ السلام نے؟ باپ گھر سے نکال رہا، فرماتے ہیں سلام علیک، السلام علیکم، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی، دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے چچے اور تایوں کے لیے نہیں دعائیں مانگی ہوں گی، امت کے لیے مانگی ہیں، ان کے لیے نہیں مانگی ہوں گی۔ کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ دنیا بغیر مانگے ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بقدر مقدر ہوتی ہے۔ ہمیں جو مل رہا ہے ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا لیکن مل رہا ہے۔ پلاننگ کرنی تو دور کی بات نہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ملے گا، اللہ دے رہا ہے۔ ہدایت اللہ پاک کسی نبی کی سفارش پر بھی نہیں دیتا جب تک اس بندے کے اندر طلب پیدا نہ ہو۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں چونکہ مل گئی ہے بلا قیمت، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہٰذا ہمیں اپنی مسلمانی کی قدر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک مومن کو اپنے ایمان کی قدر معلوم نہ ہو تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کتنی قیمتی چیز ہے تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو ویلیو ہی نہیں پتا اس کی تو آپ کیسے بچائیں گے اسے؟ اپنے ایمان کی پہچان کریں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، دور پار سے ہماری برادری کے ہی تھے، بہت بوڑھے تھے، تو وہ بٹیروں کا بہت شوق تھا ان کو، بٹیرے ان کے ہاتھ میں رہتے تھے، انگلیاں مڑ گئی تھی ان کی اور بٹیرے کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ دونوں بٹیرے فکس ہو جاتے تھے،
اور وہ رات کو سوتے بھی ایسے ہی کر کے بٹیرے اندر ہی رکھ کے سو جاتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو وہ اندر ہی تھے بٹیرے ان کی وہ مٹھی میں، اور وہ فوت بھی ہو گئے۔ تو ایک دفعہ وہ گرے، میں چھوٹا سا تھا، سردیوں کی جڑی تھی، میں مسجد سے آ رہا تھا، یہ ہوٹل سے اٹھ کے جا رہے تھے، تو سلپ ہوئے، گرے، اور انہوں نے اس بٹیرے کو نہیں لگنے دیا، چونکلے کے باہر وہ گرے، یعنی بچایا انہوں نے کس کو؟ بٹیرے کو، چونکلا ٹوٹ گیا، اور پھر اسی بیماری میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ لیکن جو پیاری چیز تھی اس کو انہوں نے بچایا۔ زیور عورت کو پیارا ہوتا ہے، گھر کی ساری چیزیں بک جاتی ہیں مجبوری میں، آخر میں وہ زیور بیچتی ہے، پہلے باقی چیزیں بیچتی ہے کہ کام چل جائے، ان سے زیور نہ بیچنا پڑے۔ ایمان ہمیں اگر عزیز ہو نا تو ساری دنیا چلی جائے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ بچ جائے، اس پر میری آخرت ڈیپینڈ کرتی، میری آخرت اس ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سامان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہم 3 درہم کی جوتی کے پیچھے سیڑھیوں پر بیچ کر نکل جاتے، نماز بھی ایمان بھی، قدر نہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہو بس پکا ٹھکا مسلمان ہے، باقی جو مرضی، ایسا نہیں ہے۔ کاغذی اسلام نہیں قبول کیا جائے گا، وہ اندر والا، سینے کے اندر، باہر لکھا ہوا نہیں، وہ قبول کیا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں تبلیغ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندے کو مائل کر دیں اپنے کردار سے۔ آج میں نے کل اپنے فیس بک پہ کہانی ڈالی ہے انڈیا کے صاحب کی، کہ اس کی چھوٹی سی نیکی نے پورا خاندان مسلمان کر دیا، پڑھا لکھا، کسی خاتون کے وہ اس نے پرس نہیں چیک کیا، پیسے گھر میں کسی نے نکال لیے ہوں گے، گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی میں کنڈکٹر نے پیسے مانگے، اس نے دیکھا پیسے تھوڑے تھے، وہ کوئی 30 مانگ رہا تھا، 20 نکلے اس کے، تو وہ اصرار کرا 10 روپے پہ، تو انہوں نے اور گاڑی اس نے رکوا لکھا کہ نیچے اتر جاؤ۔ اب وہ بیچاری کھاتی پیتی عورت تھی تو بڑی شرمندہ عورت تھی، انہوں نے پوچھا بھائی کتنے ہیں؟ کہتا جی وہ مزید 8 دینے، اس نے 28 بنتے 20 دے رہی، انہوں نے 10 اس کو دے دیے کہ یہ لو تم، اور اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر جب وہاں جا کے اترے تو وہ خاتون، پھر پتہ چلا، پھر لمبا سلسلہ، لیکن وہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، ان کے بچے مسلمان ہو گئے۔ چھوٹی سی بات سے کسی کو مائل کر دیں، آپ کسی کو مائل کر دیں، آپ اسلام کو ایکسپلور کرے، جس دن وہ چلے گا رب اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، انابت ہوگی تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی جگہ بھی کسی بندے کے دل میں اسلام کی تڑپ تلاش پیدا ہو گئی، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، مسٹ، لازم میں اس کو ہدایت دوں گا، کوئی بھیج دوں گا میں اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہاں۔ اصل مسئلہ ہمارا عمل ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں آپ، یعنی اخلاقیات، اصل میں حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد کوئی بندہ یعنی قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق آدمی نہ پایا جائے۔ اخلاق کی ہر صورت، اعلیٰ ترین شکل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین نمونہ، اسوۃ حسنہ، اخلاقیات نہیں، اور ہم اس کو ویلیو بھی نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی کام۔ بھائی صاحب یہ اخلاق تبلیغ ہے اصل میں۔ اللہ پاک نے عہد لی ہے، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ بات اچھے طریقے سے کیا کرو اور نماز قائم کرو۔ دیکھیں قولو اور اقیمو دونوں امر کا صیغہ آرڈر ہے۔ قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، لوگوں کا پہلا فرض کیا ہے؟
نماز کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو ہے. ہم عربی میں کرتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں ہوتی ہمیں. عربوں کو پتا ہوتا ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور انہیں اس میں مزہ آتا تھا. یہ ٹاک شاک ہے. ہم دعا تک نہیں اپنی زبان میں مانگتے. ہمارے فقہا نے، حالانکہ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. حضور نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی جب تم عبدہ و رسولہ کہتے ہو تو نے اپنی نماز مکمل کر لی، تمہاری نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد تم جانو تمہارا رب جانے. اب تمہارا مسئلہ رکھو رب کے سامنے. میں کیسے طے کروں گی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے رب سے کیا مانگنا ہے؟ ایک بندے کے پہلے ہی 10 بچے ہیں، وہ تو کہے گا یا اللہ بچائیں. مولوی صاحب کے پہلے ہی 10 بچے ہیں، وہ کیسے آپ کے لیے دعا کرے گا؟ بھائی صاحب وہ تو خود تنگ آیا ہوا ہے. آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ ترس رہے ہیں 8-10 سال سے، آپ جس دل سے اپنے بچے کے لیے دعا مانگیں گے دوسرا کیوں مانگے؟ تو آپ اپنی زبان میں اتحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد اپنے مسئلے اللہ پاک کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے داتا صاحب یا گمگول شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ان کی مارکیٹ بنی کیسے ہے مزاروں کی، کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عربی میں اور پھر ہاتھ جا کے داتا کے قبر پہ جا کے پھیلاتے ہیں اپنی مادری زبان میں، داتا فرا کر دے یا داتا کر دے، بری بری سرکار بری. کیوں؟ کیونکہ وہ پیاس ہے نا، یہ ایک فطرت ہے. ڈاکٹر آپ مریض کی بات نہیں سنتا، دوا ٹھیک بھی لکھے تو شفا نہیں ہوتی. مریض یقین کے ساتھ کھاتا ہی نہیں. بیماری تو میری سنی نہیں، کھیس ہو رام آنا میں یقین ہے نا. جب اس کی بات سن لیتا ہے نا ڈاکٹر تو اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس نے بات پوری سنی، اب جو بھی دوا دے گا وہ جا کے لگے گی، اور بے شک وہ غلط دعا دے دے کام کر جاتے. وہ یقین ہے جو آپ کو شفا دیتا ہے کہ اس سے ہوگی. حکیم کی ٹھیک بھی ہو دعا، لیکن وہ چونکہ 10 روپے 20 روپے 25 روپے میں دیتا ہے، دوسری طرف 550 700 کی آتی ہے. بندہ کہتا ہے یار اس سے پیچس بھی لگے ہوں تو کھا جاتا ہے، 500 روپیہ دیتا ہے بھائی جی. حکیم والی وہ 12 آنے کی بھائی 2 روپے کی نہیں کھانی. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں تو خدا سے مانگنا بھی نہیں آتا. پہلی بات قولوا للناس، پہلے بندوں سے بندے کے بچے کی طرح بولو، پھر رب سے بات کرو. بولنے کا طریقہ بندوں میں سیکھو. قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ ثم تولیتم من بعد ذلک. تم یہ عہد کر کے مجھ سے کہ تم بندوں کے ساتھ بندوں کی طرح بات کرو گے، انسانوں کی طرح بات کرو گے، تمیز سے بات کرو گے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے کٹر کافروں کا سامنا رہا. منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے محمد تجھے کوئی جن چمڑ گیا، آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اور واللہ میں علاج کرتا ہوں ان کا، اگر آپ کہیں تو میں پیسے بھی نہیں لوں گا، میں فری میں آپ کا علاج کروں گا. دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ پیچھے، گرم ہے دیوار تو دونوں ہاتھ پیچھے لگا کے ایسے کر کے دیوار کے ساتھ تو کھڑے ہیں ٹیک لگا کے. تو آپ نے فرمایا چچا آپ کی بات ختم ہو گئی. دیکھیں ہمیں، دیکھیں میں قاری صاحب کہلانے کا عادی ہوں نا، کوئی کسی کو یہاں تک کہ آپ جب لکھتے ہیں وہ فیس بک میں دوست لکھتے ہیں قاری، یہ تو ان کا مطلب قاری ریڈر ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ قاری مجھے آگے لگتا ہے گولی کی طرح کہ یہ میری بات ہو رہی ہے. قاری مجھے کوئی پیچھے سے آواز دینے کا صوفی صاحب تو اترا نکل جاتا ہے، وہ یہ بدتمیز بندہ ہے یار، اس کو پتہ نہیں کیسے بلانا ہے. اب وہ رستہ اگر مجھ سے پوچھے تو میں پھر اسے الٹ رستہ بتاؤں، پہلے اس نے میرا موڈ آف کر دیا، مشکل رستہ بتاؤں گا اسے. یہ ایک انسانی فطرت کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہا ہے، علاج کی پیشکش کر رہا ہے کہ اپنے خرچے پہ کروں گا، آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا. اور حضور اس کی بات تسلی کے ساتھ سنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ چچا بات ختم ہو گئی، آپ نے کچھ اور کہنا؟ کہتے ہیں میری بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
وہ پورا جو ہم خطبے میں شروع میں نے پڑھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, دیکھیں وہ یعنی وہ جب پوری بات ہوئی تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کلام میں جنون نہیں ہے, یہ بہت پہنچا ہوا کلام, یہ کوئی اور ہی بات ہے. انہوں نے کہا بھتیجے پھر کہو. حضور نے پھر پڑھا, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ, سارا پڑھا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. کہا بھتیجے پھر پڑھو. تیسری بار حضور نے پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. یعنی کوئی ثابت نہیں کر سکتا 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کہ کسی کافر نے کسی اعلیٰ درجے کی بدتمیزی کر کے بھی حضور کو مشتعل کر لیا ہو, اپنی پچ پہ کھلایا ہو. حضور نے بھی پلٹ کر گالیاں دینی شروع کر دی, اوپر کر رہے ہوں بازو اور اس کے گلے پڑ گئے ہوں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ ہے اخلاق جو ہم میں نہیں. میں پہلے بھی یہ بتا چکا, جمعہ کا خطبہ لینے جا رہا تھا میں, اوقاف کی بلڈنگ میں ہمدان روڈ پہ ہوتی تھی, تو جو ہمدان سینٹر ہے اس کے اندر سے رستہ ہو کے اس پارکنگ سے نکلتا تھا اس طرف ہمدان روڈ کی طرف. تو اس کے پیچھے ہمدان سینٹر کی بیک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے جاتے تھے ہم, وہاں پارکنگ نہیں تھی. میں ہمدان سینٹر کی ایک سائڈ سے گزرا, دوسری طرف نکلنا تھا, میرے آگے ایک انگریز جا رہا تھا. اس نے روٹین میں نکلا باہر اور دروازہ چھوڑ دیا. ہم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں, ہم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ اتنی فاصلہ ہوگا نا کسی کا, انتظار نہیں کرتے کہ وہ دروازے تک آ لے, دروازے کو ہاتھ رکھ لے اور آرام سے. اس نے دروازہ چھوڑ دیا, لیکن دروازہ چھوڑ کے آگے کے بعد تو اسے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی بندہ آ رہا تھا, میں نے دروازہ چھوڑ دیا. اب اسے نہ تو شرطے نے پکڑنا تھا, نہ اس کا کوئی چالان ہونا تھا. اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ یہ تو نے بدتمیزی کی. وہ دوڑ کے پلٹا ہے اور میرے ہاتھ رکھتے رکھتے اس نے دروازہ پھر کھولا اور مجھے سوری 3 بار اس نے بولا سوری. یہ ہے اخلاق. اور یہ عادت جب تک نہیں بنے گی, یعنی اخلاق آپ کی عادت بن جائے, روٹین میں بھی آپ سے اخلاق ظاہر ہو. میں نے دیکھا ہے جاپان میں میرے دن لگ گئے, وہاں لوگ جو فالتو چیز ہے نا جو نہیں کام کی, اس کو پیکنگ میں کر کے اوپر لکھ کے, خراب ہے تو لکھیں گے اس میں صرف یہ خرابی ہے اور یہ یوز کیا جا سکتا ہے, اوپر لکھ دیں گے اس کے کارٹن کے, لیکن وہ کارٹن سجا کے سائڈ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, اٹھانے والے کو بھی شرم نہیں آتی, ایسا پیک کر کے بیت نہیں رکھا ہوتا نا. پیسے مل گئے ان کو, وہ وہاں سے اٹھائیں گے اوپر رکھ دیں گے. جو بھی جگہ جس بندے کو شک ہو کہ میری چیز فلان جگہ گری ہے, وہ نیچے نہ دیکھے, وہ اوپر دیکھے, ایسی جگہ جہاں وہ رکھی جا سکتی ہے وہاں رکھی ہوئی ہوگی. وہ کسی کی چیز اپنی جیب میں نہیں جانے دیتا. میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا ریلوے اسٹیشن پر, برف باری ہو رہی تھی. میں نے پہلی برف باری ٹوکیو میں دیکھی ہے. مری یہاں شاید کوئی 55-60 کلومیٹر ہم سے دور ہوگا, 70 کلومیٹر دور ہوگا, وہاں نہیں دیکھی. میں 14 سال کا تھا, میں یہاں آ گیا. اس زمانے میں صرف پنڈی تک میں گیا تھا, بعد میں کہیں جانے کی میری عادت بھی نہیں. میں نے پہلی برف باری ٹوکیو میں دیکھی ہے, اور جب وہ گر رہے تھے تو مجھے یہ شک پڑا کہ کوئی فیکٹری ہے اور اس میں سے وہ روئی اڑ کے آ رہی ہے. تو میں نے اگر دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ قمر صاحب تھے, سراج قمر بھائی, وہ جنرل سیکرٹری تھے اسلامک سرکل کے, تو کہنے لگے برف باری شروع ہو گئی ہے, ذرا جلدی چلے. اس وقت برف باری ایسے ہوتی ہے, ہم نے تو جمی ہوئی برف دیکھی ہے نا. تو برف باری تھی اور ہم ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے تھے, باہر وہ تیز ہو گئی. پھر میں نے دیکھا ایک بوڑھا جاپانی سگریٹ ہاتھ میں لیے, وہ کانپ رہا ہے, اور باہر جو سموکنگ زون ہے وہاں باہر کھڑا ہو کے وہ سموک کر رہا ہے. ہماری طرح نہیں لکھا ہوتا ہے کہ جی PIA میں یہاں یہ نو سموکنگ ایریا, وجہ سے پی, منع کرنے والوں کو ڈانٹ دیں گے. اچھا, وہاں جتنا عرصہ میں رہا میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ ٹرین کے اندر کوئی کچرا پڑا ہو, کوئی ٹیشو پڑا ہو, کوئی مالٹے کا چھلکا پڑا ہو, کوئی مونگ پھلی کا کوئی چھلکا پڑا ہو. سڑکیں بھی اسی طرح صاف ہیں. وہ گومی شاید اس کو کہتے ہیں وہ لوگ, وہ جو بڑا تھیلا ہوتا ہے کچرے والا, وہ بھر کے رکھتے رہتے ہیں, ہفتے میں ایک بار گاڑی آتی ہے اور لے جاتی ہے. تو 3-4 بھرے ہوئے رکھے تھے.
تو سامنے والا منگل کے دن تھا، ان کا شاید بدھ کو تھا، باری تھی ان کی. تو میں نے اسے کہا یار یہ اٹھا کے پار سامنے رکھا، پار سامنے والی سائڈ پہ، آج منگل ہے نا تو وہ آ کے اٹھا کے لے جائے. انہوں نے کہا پھر وہ کل بدھ کو آ کے پوچھیں گے تمہارا کہاں ہے، تمہارا کچرا کہاں ہے، وہ تو پھر مجھے ان کا اٹھا کے لا کے رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جو اصول ہے وہی ہے، جب آپ کی باری ہوگی تو اتنے بجے لا کے آپ کچرا باہر رکھ دیں. وہاں سے جب واپس آئے پنڈی اسلام آباد میں اترا، حج فلائٹ تھی. آپ لاؤنج میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بندہ بیٹھا اس نے جتنے وہ کنو کھائے سارے نیچے ڈھیر لگا ہوا ہے، مونگ پھلی کے چھلکے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جناب. وہ احرام والے ایرے میں جو کسی کے کچھے لٹکے ہوئے ادھر جناب والی، وہ چھوڑ کے ادھر ہی چلا گیا. ہمیں اخلاق نہیں سکھایا کسی نے. اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، ساتھ ایک بندہ بھی بھیجا ہے رسول بنا کر، جس نے پریکٹیکلی عمل کر کے سکھایا ہے کہ ایسے انسان ہوتے ہیں، رب کو ایسے انسان پسند ہیں. یار اس طرح کا بندہ ہو کہ اللہ فرشتوں کو بلا کے فخر کرے کہ اس کو دیکھو، اس بندے کو، اس بندے کا مقام آپ کو پتہ. اور یہ اخلاق سے ہوتا ہے. عبادت فرشتوں سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم. ہمارا امتحان یہ ہے کہ انسانوں میں رہنا ہے، ون پونے انسان ہے، ان سب میں رہ کے آپ ہیرے کی طرح چمکتے رہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ رب کو ناگوار گزرے. اللہ کہ یہ بندہ کیسا ہے. یعنی آپ کی نظر کسی کام کے پیچھے بھی یہ رہے کہ اللہ، میں نے اگر اس کو گالی دی تو اللہ پاک کے گوئے نماز بھی پڑھ کے گیا، مجھ سے بات کر کے دے، اس کے اخلاق دیکھو. عبادات میں کمی نہیں، اخلاق ہمارے درست نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.